حسین نے اس تیر کو نکالا اور نکالنے کے بعد جو خون علی اصغر کے گلے سے ابل رہا تھا، امام حسین نے اپنے چلنوں میں اس خون کو لے لیا، آسمان کی طرف اچھالنا چاہتے تھے، وہ آسمان چیخ اٹھتا ہے، اے امام حسین ہماری طرف نہ پھینکو، اگر تم نے ننھے علی اصغر کے خون کو اگر آسمان کی طرف اچھال دیا تو کبھی بھی آسمان سے بارش نہیں ہو سکتی۔ لیکن روکو، امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو روکا، اس خون کو زمین پر ڈالنا چاہتے تھے، زمین چیخ جاتی ہے، چیخ کر کے پکارتی ہے، اے امام حسین اس خون کو زمین پر مت ڈالو، اگر زمین پر یہ خون گر گیا تو اس زمین سے کبھی سبزہ نہیں اگ سکتا ہے۔ لیکن جب اسے روکا، امام حسین نے اپنے ہاتھوں کو روکا اور روکنے کے بعد اس خون کو اپنے چہرے پر مل دیتے ہیں، اپنے سینے پر مل دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ آخری پیغام امام علی مقام علی اصغر امام حسین کے آغوش میں ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام علی اصغر نے اپنے بابا جان کو دیکھا، امام حسین کی طرف کو دیکھا، امام حسین نے علی اصغر کو دیکھا، نگاہوں میں باتیں ہو رہی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، تو کربلا کا میدان امام حسین نے ایک ایک کر کے اپنے بچوں کو راہ خدا میں شہید کرا دیا ہے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، یہ علی اصغر کا پیغام خیمے سے نکلنا اور یہ پیغام تھا، علی اصغر یہ کہنا چاہتے تھے، اے بابا جان سنو، تم نے ایک ایک کر کے شہادت کا جام اپنے بچوں کو پلوا دیا ہے۔ اے بابا جان، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو شہادت کا جام جو میرے بھائی پی رہے ہیں، اس شہادت کے جام کو میں بھی پینا چاہتا ہوں۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، اب تو امام علی اصغر کا جو پیغام تھا وہ پیغام یہ تھا، اے بابا جان، میں تو 6 مہینے کا ننھا علی اصغر ہوں، میں بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، میں ابھی سمجھ بھی نہیں رکھتا ہوں، میں 6 مہینے کا بچہ ہوں۔ اے بابا جان، تم نے جو ہے علی اکبر کو شہاد یعنی کربلا کے میدان میں بھیجا، اس لیے بھیجا علی اکبر بولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ امام علی اکبر نے بول کر کے شہادت کا جام نوش فرما لیا ہے۔ حضرت قاسم بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، انہوں نے بول کر کے شہادت کا جام نوش فرما لیا ہے۔ حضرت عباس نے اپنے بازوؤں کو شہید کروا دیا ہے، اپنے بازوؤں کو کٹوا دیا ہے، اس لیے حضرت عباس بولنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ہم تو ہے، انہوں نے بھی شہادت کا جام نوش فرما لیا ہے۔ اے بابا جان، میں ننھا علی اصغر ہوں، میں بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، میرے رونے کو سمجھ لیا جائے تاکہ میں بھی شہادت کا جام نوش۔ سبحان اللہ۔ 6 مہینے کا ہوں، بولنے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، لیکن میرے رونے کو سمجھ لیا جائے کہ یہ بچہ بھی رو کر کے شہادت کا جام نوش فرمانا چاہتا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ہے کربلا کا میدان۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنی بھوک کو نہ دیکھا، اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کو نہ دیکھا، شریعت مصطفیٰ کو دیکھا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی موقع پر حضرت امام حسین نے اپنے نانا جان کے امتیوں کو پیغام دیا تھا، اے میرے نانا جان کے امتیوں سنو، تم جو ہے راہ خدا میں اپنے بچوں کو اگر تمہیں قربان کرنا پڑے تو اپنے بچوں کو قربان کر دینا، اگر راہ خدا میں شریعت مصطفیٰ کے لیے اگر تمہیں خود کو قربان ہونا پڑے تو اپنے آپ کو قربان کر دینا، لیکن شریعت مصطفیٰ پہ آنچ نہ آنے دینا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ بچپن میں ہی امام حسین بڑے ذہین تھے۔ آخری بات میں کہہ کر کے میں رخصت ہوتا ہوں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ امام حسین کا، امام حسن کا بچپن کا دور دارا ہے۔ بچپن میں ہی اتنے ذہین تھے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ امام حسین کھیلتے کھیلتے اچانک ایک جملہ اپنی زبان حال سے نکالتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے بچوں قریب آؤ اور
بچوں کو قریب بلایا. بلانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے میرے ساتھیوں سنو, وہ تو دیکھو سامنے خطبہ جو دے رہا ہے, وہ جو سامنے تقریر کر رہا ہے, وہ جو سامنے خطبہ دے رہا ہے وہ ہمارے گھر کا غلام ہے. وہ جو سامنے تقریر جو کر رہے تھے وہ عمر فاروق اعظم کر رہے تھے. عمر فاروق اعظم کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ ہمارے گھر کے غلام ہیں. انہی بچوں کے اندر حضرت عبداللہ بھی کھیل رہے تھے جو عمر فاروق اعظم کے لگتے جگر ہیں. اب جو کھیل رہے تھے انہوں نے سنا کہ میرے بابا جان کی شان میں امام حسین نے یہ جملے استعمال کیے ہیں. اب حضرت عبداللہ دوڑے اپنے گھر گئے اور اپنے بابا جان کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں بابا جان حضرت امام حسین نے آج تمہاری شان میں یہ جملے استعمال کیے ہیں, یہ جملے بولے ہیں. حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے بیٹا کون سے جملے استعمال کیے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ عرض کرتے ہیں بابا جس وقت تم تقریر کر رہے تھے, جس وقت تم خطبہ دے رہے تھے, امام حسین نے کہا تھا بچوں دیکھو وہ جو سامنے تقریر کر رہا ہے وہ ہمارے گھر کا غلام ہے. جب اتنا سنا عمر فاروق اعظم بیماری کی حالت میں ہے, بیماری میں مبتلا ہے, چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں. جب اتنا سنا اٹھ کر بیٹھ جاتے ہیں, حضرت عبداللہ کو قریب بلاتے ہیں, اپنے سینے سے لگاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں بیٹا پھر سے کہو حضرت امام حسین نے کیا کہا ہے. پھر سے حضرت عبداللہ نے وہ واقعہ دہرایا اور دہرانے کے بعد اب حضرت عمر فاروق اعظم نے ایک کاغذ کا ٹکڑا لیا, ایک قلم لیا اور لانے کے بعد حضرت عبداللہ کو دیا, کہا بیٹا جاؤ اور امام حسین کی بارگاہ میں پہنچو اور پہنچنے کے بعد ان سے جا کر کے عرض کرو کہ اے امام حسین جو جملے تم نے میرے بابا جان کی شان میں کہے ہیں انہیں تم لکھ کر دے سکتے ہو. تو امام حسین کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد حضرت عبداللہ نے کہا تو امام حسین ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ سنو, یہ اس زبان حال سے جو جملے نکلتے ہیں ہم ان سے پھرا نہیں کرتے ہیں لیکن ہم تمہیں لکھ کر دے سکتے ہیں. حضرت عبداللہ نے کاغذ کا ٹکڑا دیا, ایک قلم دیا, امام حسین نے لکھنا شروع کر دیا ہے اور لکھ کیا رہے ہیں, لکھ رہے ہیں وہ جو سامنے خطبہ دے رہا ہے, وہ جو سامنے تقریر کر رہا ہے وہ ہمارے گھر کا غلام ہے. اور لکھنے کے بعد امام حسین نے نیچے دستخط کر دیے ہیں, حضرت عبداللہ کے حوالے کر دیا ہے, حضرت عبداللہ کے حوالے کیا. حضرت عبداللہ دوڑے اپنے گھر گئے, بابا جان کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں بابا جان لو یہ کاغذ کا ٹکڑا لو, حضرت امام حسین نے لکھ کر دے دیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو لیا اور پڑھنا شروع کر دیا. وہ جو سامنے خطبہ دے رہا ہے, وہ جو سامنے تقریر کر رہا ہے وہ ہمارے گھر کا غلام ہے. امام حضرت عمر فاروق اعظم یعنی خود اس خط کو پڑھ رہے ہیں اور لبوں پر مسکراہٹ ہے. بیٹے کو قریب بلایا اور بلانے کے بعد امام حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اپنے لبوں سے لگایا, اپنی آنکھوں سے لگایا اور لگانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں بیٹا عبداللہ سنو, جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن کے اندر کسی کاغذ کے ٹکڑے کو رکھ دینا, عمر کی مغفرت کے لیے یہی ٹکڑا کافی ہے. عمر کی مغفرت کے لیے یہی ٹکڑا کافی ہے. برادران ملت اسلامیہ یہ ہے شہیدان کربلا. تبھی تو شاعر کہتا ہے کہ جام پر جام پینے سے کیا فائدہ, جام پر جام پینے سے کیا فائدہ, رات بھر پیو گے صبح کو اتر جائے گی. جام پر جام پینے سے کیا فائدہ, رات بھر پیو گے صبح کو اتر جائے گی. کاش عشق رسول کی تو بوند اس محفل سے پی کر کے اٹھو, یہ زندگی تمہاری نشے میں گزر جائے گی, یہ زندگی تمہاری نشے میں گزر جائے گی. اللہ تبارک و تعالی کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں سنو, جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہو جاتا ہوں. برادران ملت اسلامیہ یہ حقیقت ہے, جو انسان صبر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرتا